الہ وہی ہے جو صرف ایک ہے، اس کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں ہے۔ وہ الہ کتنی قوتوں کا مالک ہے، اس نے تمہارے لیے کیا کچھ کیا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق، تمہارا رب وہ ہے، تمہارا الہ وہ ہے جو زمین و آسمان کا بھی رب ہے، زمین و آسمان کا بنانے والا ہے، وما بینہما، اور جو کچھ زمین و آسمان کے درمیان نیچے یا اوپر ہے ہر چیز کا رب ہے، ورب المشارق، اور سارے مشرقوں کا رب ہے۔ یہ ایک بڑی عجیب بات قرآن نے دو مقام پہ کہی، رب المشارق والمغارب ایک جگہ یہ کہا، یہاں بھی کہتے ہیں ورب المشارق، وہ مشارق کا رب ہے، یعنی بہت سے مشرقوں کا رب ہے۔ ائمہ مفسرین اس کی تفسیر یہ کرتے ہیں کہ یہ جو سورج طلوع ہوتا ہے اس کے طلوع ہونے کی جگہ روزانہ ایک نہیں ہوتی، اور نہ روزانہ اس کا رستہ ایک ہوتا ہے۔ سال کے اندر شمسی اعتبار سے 365 دن ہیں، اور ہر دن سورج ایک نئی منزل سے گزرتا ہے۔ ہم صرف یہ دیکھ سکتے ہیں کہ سورج سردیوں کے اندر انتہائی مشرق کے اندر گزرتا ہے اور انتہائی گرمی میں انتہائی جنوب کی طرف سے گزرتا ہے، تو جہاں سے نکلتا ہے اس کو مشرق کہتے ہیں، جہاں غروب ہوتا ہے اسے مغرب کہتے ہیں۔ تو 365 دنوں میں نہ ایک جگہ سے طلوع ہوتا ہے نہ ایک جگہ غروب ہوتا ہے، اس کی ہر دن کی منزل الگ ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تمہارا رب وہ ہے جس نے زمین و آسمان کو بنایا اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، وہ رب المشارق، اور وہ سارے مشرقوں کا رب ہے۔ پھر فرمایا انا زینا السماء الدنیا بزینۃ الکواکب، ہم نے آسمان دنیا کو خوبصورت ستاروں کے ساتھ مزین کیا ہے۔ اور سورۃ ملک کے اندر بھی فرمایا وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَا، ہم نے ان خوبصورت چراغوں کے ساتھ اس آسمان کو سجایا ہے۔ صرف اسے خوبصورت ہی نہیں بنایا، آپ دیکھیں بعض اوقات سیاہ کالی رات ہوتی ہے، کوئی ستارہ نظر نہیں آتا، ایک پوری دنیا کی اتنی بڑی جگہوں میں ایک گھٹن سی محسوس ہوتی ہے۔ اگر آسمان پہ ستارے ہوں تو یہی انسان کے لیے ایک خوشنما منظر بن جاتا ہے۔ بلکہ آپ حیران ہوں گے، جو لمبی فلائٹیں ہوتی ہیں وہاں انہوں نے آرٹیفیشل طور پر جہاز کی چھت پہ ایسا سسٹم بنایا ہوتا ہے کہ جب وہ ساری لائٹس بند کر دیتے ہیں اور ستاروں کا منظر پیش کرتے ہیں تو انسان گہری نیند سو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے انسان کے آرام کے لیے، اور اس کے علاوہ انسان ان سے رستے معلوم کرتا ہے، اور دنیا کی بہت سے معاملات میں یہ ستارے اللہ کی طرف سے مقرر ہیں جو دنیا کے لوگوں کو فائدہ اللہ کے حکم سے پہنچاتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ ان سے ایک کام اور بھی لیتا ہے، وہ کام یہ ہے کہ یہ شیاطین، یہ جن جو اللہ کی نافرمانی اور سرکشی میں زندگی گزارتے ہیں، جن کی زندگی کا مقصد ہی دنیا کے نظام کے اندر خلل پیدا کرنا ہے، یہ ان کو مارنے کا سبب بھی بنتے ہیں۔ دنیا کے نظام میں خلل کیا ہے کہ اللہ کے باتوں کو لوگوں تک پہنچانا وقت سے پہلے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ان کے لیے اتنی سختی نہیں تھی۔ یہ لوگ آسمان پہ جاتے، فرشتے جو زمین کے اندر اللہ کے فیصلوں کو نافذ کرنے کے لیے ایک دوسرے سے باتیں کرتے، یہ ان باتوں کو لے کے جو دنیا میں ان کے شیاطین ساتھی ہوتے ان تک پہنچاتے۔
لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو ان کے لیے یہ ستارے ٹوٹ کے انہیں لگنے لگے، تو انہوں نے کہا کہ دنیا میں کیا نئی تبدیلی آئی ہے۔ انہوں نے مختلف گروہ تشکیل دیے اور یہ ساری دنیا میں گھوم کے دیکھنے لگے کہ کیا تبدیلی آئی ہے۔ بالآخر ان میں سے ایک جماعت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے ملے، تو اس وقت اللہ نے وہ سورت نازل کی، قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا۔ جب انہوں نے یہ سارا عجیب منظر دیکھا تو انہوں نے کہا یہی وہ بات ہے جس کی وجہ سے ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے، اس لیے ہمیں کیا ہے کہ ہم ہدایت کو قبول نہ کریں۔ پھر کچھ خوش نصیبوں نے ہدایت کو قبول کر لیا، اور بہت سے بد نصیب ہیں جو آج بھی ان ستاروں کی وجہ سے بہت بدترین قسم کے عذاب میں مبتلا ہیں۔ جب بھی یہ آسمانوں کی طرف چڑھتے ہیں تو وہ شہاب ثاقب، وہ چمکتا ہوا ستارہ اس کی طرف بڑھتا ہے اور اسے جلا کے پسند کر دیتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ، ہم نے آسمان دنیا کو کواکب ستاروں کے ساتھ مزین کیا ہے، وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ، اور اس کے ساتھ ہم ہر شیطان، سرکش شیطان سے حفاظت کرتے ہیں۔ لا يسمعون إلى الملأ الأعلى، اب یہ نہیں سن سکتے جو ملأ الاعلیٰ کے اندر گفتگو ہوتی ہے۔ وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جانب، اور ہر جانب سے ان کی طرف ستارے بڑھ کے انہیں عذاب دیتے ہیں۔ دُحُورٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ، ان کے لیے یہ بڑا سخت ترین عذاب ہے جو اللہ نے مسلط کر دیا ہے۔ مگر إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةُ، مگر کچھ ایسے ہیں جو اچک کے لے جاتے ہیں، جب وہ بات کو اچکتے ہیں فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ، ان کے پیچھے ایک ستارے کو لگا دیا جاتا ہے جو اسے بھگاتا ہے۔ اور یہی وہ باتیں ہیں جو نجومی لوگوں کو ایک کے ساتھ 100 جھوٹ ملا کے بتاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت یہ سارا نظام قدرت بڑی ہی کاراگری سے چلا رہے ہیں۔ یہاں یہ بات یاد رہے کہ یہ سورت صافات کا پہلا رکوع بعض علماء یا عاملین ایسے لوگوں پہ پڑھتے ہیں جنہیں شیاطین اور جن کے اثرات ہوتے ہیں، تو اللہ رب العزت ان آیات کی وجہ سے اس شرارتی جن سے اللہ اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی بھی حفاظت فرمائے۔ ہمیں یہ آیات تلاوت بعض اوقات کرنی چاہیے تاکہ اللہ ہمیں بھی ہر قسم کے شریر جو نہ دکھنے والی چیزیں ہیں ان سے بھی ہماری حفاظت فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔